یہ جو آج کل کہتے ہیں یہ ہم لبرل ہیں، لبرل طبقہ ہے نا ایک، کہ ہم کیا ہیں؟ لبرل کا لفظی معنی ہے آزاد. کیا؟ ویسے ہم کسی دین کو نہیں مانتے، کسی ضابطے کو نہیں مانتے، ہم جو دل میں آئے گا وہ کریں گے، تو ہم کیا ہیں؟ تو یہ بھی مغالطہ ہے. انسان لبرل ہو سکتا ہی نہیں. ہاں یاد رکھیں، انسان لبرل کیونکہ یہ اپنی فطرت میں بندہ ہے، یہ اپنی فطرت میں، اور سارے بولو یہ اپنی فطرت میں، تو جو ہے ہی بندہ، جو اپنی فطرت میں ہی سبارڈینیٹ ہے، ماتحت ہے، وہ اوپر والا کیسے بنے گا؟ نہیں سمجھے گا؟ جو ہے ہی، بولے نا، جو ہے ہی نیچے والا، جس کو اللہ نے بنایا ہی اور جس کی ساخت ہی ماتحت والی ہے، تو وہ مولا بن سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، جو انسان اگر دین کو نہیں نہ مانے گا تو وہ لبرل نہیں ہوگا، پھر وہ نفس کا غلام بن جائے گا. بس دو ہی غلامیاں ہیں، اس کے علاوہ یا مولا کے غلام بن جاؤ یا نفس کے غلام بن جاؤ. تو جب بننا ہی غلام ہے تو پھر بندہ کسی چنگے کا بنے، کیوں بھائی؟ پھر خدا کا بنے، مصطفیٰ کا بنے. بننا تو ہم نے، اور خدا کا نہیں بنیں گے تو کس کا بنیں گے؟ نفس کا بنے گی، شیطان کا بنے گی. اور وہ لبرل طبقہ سارا کیا نفس کا غلام نہیں ہے؟ بولیں. تو بھائی انسان کبھی لبرل، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ الطاعت فخری. یہ جملہ وہ کہہ رہا ہے جس کی انگلی کے اشارے پہ سورج اور چاند بھی ناچتے ہیں. جو مکے کے پہاڑوں کو کہہ لینا یہ سونے کے ہیں تو وہ سونے کے ہو جائیں، جو بادلوں سے کہے تو آ جائیں، اشارہ کرے تو. اتنی قدرت والا یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ الطاعت فخری، کہ فرما برداری کرنا یہ میرا فخر ہے. فرما برداری کرنا کیوں فخر ہے؟ کہ ہم انسان ہیں، بندے ہیں، اور بندے کی فطرت کیا ہے؟ فرما برداری کرنا کسی کی. جب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، بات اور کلیئر ہو جائے گی. آج وہ معاشرے جو مہذب ہیں، ترقی یافتہ ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا نا، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، مگر جو معاشرے آج علم میں آگے بڑھے اور جن کو دنیا مہذب معاشرہ کہتی ہے، یورپ کا معاشرہ ہے، امریکہ کا معاشرہ ہے، تو مجھے اتنا بتائیں وہ مہذب ہیں، سویلائزڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ان کے معاشرے میں قانون کی آزادی ہے یا قانون کی پابندی ہے؟ بولیں. ہم سے کم یا ہم سے زیادہ؟ تو کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ انسان کا مہذب ہونا آزاد ہونے میں نہیں ہے. انسان کا مہذب ہونا آزاد ہونے میں نہیں ہے، بلکہ پابند ہونے میں ہے. انسان جس قدر قوانین کا، ضابطوں کا، تہذیب کا، اخلاق کا، اقدار کا پابند ہوتا چلا جائے گا، اتنا مہذب بنتا چلا جائے گا. ان کل سمجھ آئی؟ اس لیے پھر میرا آقا کیوں نہ کہے کیا حضور سے بڑا بھی کوئی مہذب ہے؟ بولیں. حضور سے بڑا بھی کوئی سویلائزڈ ہے؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ الطاعت فخری، اپنی مرضی کرنا یہ میرا فخر نہیں ہے. حالانکہ مجھے مولا نے سارے اختیار دیے ہیں. غوث اعظم کو مولا نے فرماتے ہیں کہ مولا نے مجھے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، یہاں تک کہ مجھے کن والا اختیار بھی دے دیا، مگر میں نے کبھی برتا نہیں. بندہ ہوں نا، کیا ہوں؟ تو میں نے کل والا اختیار مولا نے مجھے دیا، مگر مولا کے ادب میں نے کبھی، تاکہ میں بندہ رہوں. اصل انسانیت کی معراج کس میں ہے؟ بولیے، بندگی میں ہے. اس لیے مولا نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ. یاد رکھیں جس قدر علم بڑھتا چلا جائے گا بندہ اتنا ہی پابند ہوتا
بولیں. میں مثال دیتا ہوں. ایک تو دیکھیں نا، ہم جب مسلمان ہوتے ہیں تو شریعت کی ہم پہ پابندیاں ہیں. کیا ہیں؟ شریعت کی کہ ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا. عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں. تو پوری زندگی کو ایک دائرے میں بند کر دیا. ٹھیک ہے، آپ روحانی اور مذہبی دنیا کو چھوڑو، سائنس کی دنیا میں آ جائیں تو کیا سائنس کی دنیا میں پابندیاں نہیں ہیں؟ بولیں. سائنسدان جتنی ایجادات کر رہے ہیں، کیا ہر ایجاد کے بعد پابندی میں اضافہ نہیں ہوتا؟ بولیں. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز بنی ہے، اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، ویسے نہیں کرنا، ورنہ کیا ہو جائے گی. ہر شے کے ضابطے ہیں. جس قدر سائنس آگے بڑھ رہی ہے، نئی ایجادات، نئے ضابطے ہماری زندگی میں آ رہے ہیں، تو کیا پابندیاں بڑھ نہیں رہی؟ بولیں. جب آپ پیدل چلتے تھے تو سڑکوں پہ چلنے کا کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی اشارے، کوئی ٹریفک پولیس، کوئی وارڈن. جب سے نئی سواریاں آ گئیں تو پھر بولیے پابندیاں نہیں بڑھی. اب سڑک پہ ایسے چلنا ہے، ایسے چلنا ہے، یہاں پہ کراس کرنا ہے، یہاں پہ آگے بڑھنا ہے، اشارہ یہ ہوگا تو چلنا ہے، ورنہ. تو جس قدر سائنس یہ فطرت ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں، ہر چیز میں آپ لے لیں. اب غذائیات کے میدان میں آ جائیں تو آپ سائنسدان نہیں کہہ رہے اتنا کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا، اتنی کیلوریز آپ نے لینی ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے. پہلے نہیں تھا. پہلے میں سے کسی نبی کی بارگاہ میں بلال حبشی ہے؟ اور کریں، فرق ہے. کیا ہے؟ ان میں سے کسی کی بارگاہ میں صدیق اکبر ہے؟ ان میں سے کسی کی بارگاہ میں کربلا کا حسین ہے؟ ان میں سے کسی کی امت میں غازی علم الدین شہری ہے؟ نہیں. یہ سارے جو مظاہر ہیں یہ یقین کے مظاہر ہیں. کیا؟ بلال کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں، کوڑے پڑ رہے ہیں، سزائیں مل رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، مگر بلال کا یقین کتنا پکا ہے کہ مار کھاتا چلا جا رہا ہے، جسم کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، مگر یقین چھوڑنے کے لیے تیار. جتنی سزا بڑھ رہی ہے اتنی احد کی سزا بڑھ رہی ہے. اس کے پیچھے اصل میں کیا تھا؟ یقین. کیا تھا؟ یہ یقین کسی اور امت کے حصے میں، یہ صرف امت، کیونکہ ہمارا نبی سن کے بتانے والا نہیں بلکہ، یہ جملہ تو کہو نا، بلکہ دیکھ کے بتانے والا ہے. سن کے بتانے والے کا لہجہ اور ہوتا ہے اور دیکھ کر بتانے والے کا لہجہ. کربلا کا حسین یہ بھی مصطفیٰ کے یقین کا کرشمہ ہے. مصطفیٰ کے یقین کا کرشمہ ہے. بھی ایک جان جا رہی ہو تو بندہ ہل جاتا ہے. شک شبے کا. یہاں تو 72 گئے. کیا؟